کی بخشش فرما دیتا ہے، سبحان پہلے گناہ ہو چکے۔ ٹھیک۔ اب یہ حدیث مبارکہ نبی علیہ السلام کا فرمان کہ جو بندہ ایمان اس کے اندر ہے، ایمان والا ہے، کلمہ طیبہ پڑھا ہے، دوسرا روزہ رکھنے کی جو نیت ہے، ارادہ ہے، وہ ثواب ہے، صحیح، ریاکاری نہیں ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے یہ بھوک برداشت کر رہا ہے، پیاس برداشت کر رہا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان ایک اور روایت ہے، یہ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف سبحان الى ما شاء اللہ، سبحان یقول اللہ عز وجل الا الصوم فانه لی وانا اجزی به۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر عمل، ابن آدم کا ہر عمل جو ہے، سبحان کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ بڑھاتا ہے۔ سبحان کوئی بھی بندے نے عمل کیا، اچھا عمل کیا ہے، تو بندے کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے 10 گنا سے 700 گنا تک۔ صحیح، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا ما شاء اللہ، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے۔ سبحان یقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الصوم، مگر روزہ یہ میرے لیے ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ سبحان اب دیکھیں اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ بتایا گیا کوئی بندہ نیک اعمال کرتا ہے تو اس کی مقدار بیان کی گئی کہ اس کو اجر کتنا ملتا ہے، 10 سے لے کر 700 گنا تک، اور اللہ اس سے بھی زیادہ دے سکتا ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزے کا جو جزا ہے، بدلہ ہے، حساب ہے، کیونکہ روزہ میرے لیے بندہ رکھتا ہے، میری رضا کے لیے رکھتا ہے، تو اس کا بدلہ میں ہی دوں گا۔ اب اللہ کتنا دیتا ہے، اللہ کے خزانے کتنے ہیں، یہ لاتعداد ہیں، اس کی حادی نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کتنے نوازشات کرتا ہے، کتنے انعامات کرتا ہے، اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ واضح ہو گیا۔ سبحان اب اس حدیث مبارکہ کے اندر یہ جو بیان کیا گیا کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا، اس کے چند اسباب علماء نے بیان فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں یہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی کے اندر، نبی علیہ السلام نے وہ حدیث بیان کی، تو اس کا پہلا مقصد یہ ہے کہ سبب یہ ہے کہ روزہ لوگوں سے پوشیدہ رکھتا ہے بندہ۔ ٹھیک، اب ظاہری بات ہے ابھی اس وقت رمضان مبارک ہے، نماز بندہ پڑھتا ہے لوگوں کے سامنے، فرض نماز باجماعت ادا کرنی ہے، لوگ دیکھ رہے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، زکوٰۃ دینی ہے، کئی مرتبہ وہ بھی لوگ کسی بندے کو دینی ہوتی ہے۔ اب تیسرا حج ہے، حج کرنے کے لیے بھی جاتا ہے، پتہ چل جائے۔ لیکن یہ واحد ایک ایسی عبادت ہے روزہ، اسلام کے ارکان میں جو تیسرا رکن ہے، یہ واحد وہ ہے کہ جس کا لوگوں سے پوشیدہ رہتی ہے، سبحان اس کا تعلق اس بندے کے ساتھ اور اللہ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے۔ سبحان اور دوسرا علماء فرماتے ہیں کہ اس میں ریاکاری کا دخل نہیں ہوتا، دکھلاوا نہیں ہوتا، ہاں جی، بالکل ایسے، ٹھیک ہے، عبادت پوشیدہ ہے تو دکھلاوا نہیں ہے۔ تیسرا اس کے اندر بندہ مشقت، بھوک اور پیاس جب لگتی ہے، بندہ اس پہ صبر کرتا ہے، تو پھر اللہ کی رضا کے لیے جب بندہ صبر کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے کرم سے نواز دیتا ہے۔ صحیح۔ اب چوتھا یہ ہے کہ روزے کا ثواب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ علماء نے اس میں یہ جو حدیث کے آیا نا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا۔ اب جب اس کے ثواب کی بات آتی ہے، اوپر جو روایت بیان کی گئی کہ بندے کے جتنے گناہ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کا اجر کتنا ہے؟ ایک روایت آگے آتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے نا، تو اس کا اجر حدیث کے اندر آتا ہے کہ 70 سال کی مسافت سے جہنم اس سے آگ دور ہو جاتی ہے۔ یعنی یہ ابھی اجر مکمل نہیں ابھی بیان کیا، اب اس حدیث کے اندر بیان کیا اللہ
کہتا ہے کہ میں ہی اس کا بدلہ دینے والا ہوں. ٹھیک ہے. اب ایک اور روایت ہے، وہ نسائی شریف کی روایت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الصوم جنۃ من النار کجنۃ احدکم من الکتاب. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ تمہارے لیے ڈھال ہے. ایک بندہ لڑائی کر رہا ہو، جس طرح فرمایا کجنۃ احدکم من الکتاب، جس طرح لڑائی کرتے ہوئے تم میں سے کسی ایک کے پاس ڈال ہوتی ہے، اپنا بچاؤ کرنے کے لیے بندہ آگے رکھ لیتا ہے. تو یہ روزہ بھی اسی طرح، جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو روزہ اس بندے کے لیے جہنم میں جانے سے روک لیتا ہے، ڈال بن جاتا ہے، آگ میں نہیں جاتا بندہ. یہ حدیث مبارکہ کے اندر یہ بیان کیا گیا. ایک اور روایت ہے یہ روزے کی فضیلت کے بارے میں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. جب روزہ بندہ رکھتا ہے تو اس کے لیے دو خوشیاں ہیں. یفرحہما اذا افطر، ایک تو خوشی اس وقت ہوتی ہے جب بندہ روزہ افطار کرتا ہے. آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ جس وقت بندہ روزہ افطار کرتا ہے تو وہ جو لمحات ہیں، اختتامی لمحات، اس وقت جو بندے کی کیفیت ہوتی ہے، اس وقت جو بندے کے چہرے کے تاثرات ہوتے ہیں، اس وقت جو بندے کے دل کی کیفیت ہوتی ہے، یہ بندہ بڑی خوشی محسوس کرتا ہے. اور دوسرا فرمایا کہ روزے دار بندے کے لیے دوسری خوشی یہ ہے وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ، جب وہ بندہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس وقت وہ بندہ خوش ہوگا، روزے والا، روزے دار، اس کو رب تعالیٰ کا دیدار بھی نصیب ہوگا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب روزے کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اور فرمان بخاری شریف کے اندر موجود ہے. اچھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان، کہ جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کو کہا جاتا ہے ریان. یہ جنت کے دروازے ہیں، اس میں سے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا یدخل منہ الصائمون، اس دروازے سے روزے دار بندے جو ہیں یہ داخل ہوں گے. جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام کیا ہے؟ ریان. اب اس میں قیامت کے دن صرف روزے دار داخل ہوں گے. فرمایا لا يدخل منه احد غیرهم، کہ اس میں روزے دار کے علاوہ کوئی ایک بندہ بھی داخل نہیں ہوگا. اب یقال این الصائمون، کہا جائے گا این الصائمون، روزے والے کہاں ہیں؟ تو فیقومون، تو روزے والے کھڑے ہو جائیں گے. اب روزے والے جب اس باب الریان میں داخل ہو جائیں گے تو پھر اغلقا، پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا. اب یہ کون سے بندے ہیں جنہوں نے روزہ رکھا اللہ کی رضا کے لیے، طلب ثواب کے لیے روزہ رکھتے ہیں، تو ان کو قیامت کے دن ایک انعام یہ ملے گا کہ جنت کے دروازوں میں باب الریان میں اس کا داخلہ ہو جائے گا. صحیح. ایک اور روایت ہے، یہ اکثر پہلے بھی جو پروگرام ہوا استقبال رمضان، اس میں بھی اس موضوع پہ گفتگو کی گئی تھی، قرآن پاک کے بارے میں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے، یہ بیہقی شریف کی روایت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الصیام والقرآن، یہ روزہ اور قرآن، یہ دونوں بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے. رب کی بارگاہ میں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یقول الصیام اے رب انی منعتہ الطعام والشہوات، روزہ کہے گا اے میرے رب، بے شک میں نے اس کو کھانے سے، شہوات سے دن کے وقت روکے رکھا. اے اللہ تو میری طرف سے اس بندے کی سفارش کو، شفاعت کو قبول فرما. اب قرآن یہ بھی قیامت کے دن اس بندے کے بارے میں جو قرآن کی تلاوت کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، یہ رب کی بارگاہ میں کہے گا اے اللہ، یہ دن کے وقت، رات کے وقت یہ بندہ اٹھ اٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا رہا، تو اے اللہ تو میری طرف سے اس کی سفارش کو، شفاعت کو قبول فرما. فیشفعانی، تو ان دونوں کی شفاعت کو، سفارش کو قبول کیا جائے گا. اب یہ حدیث مبارکہ کے اندر بھی واضح طور پر بیان کیا گیا
کہ جو بندہ قرآن پاک پڑھتا ہے یا جو بندہ رمضان کے روزے یا ویسے روزہ رکھتا ہے، نیت یہ ہے کہ اللہ کی رضا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، طلب ثواب کے لیے، ثواب کمانے کے لیے بندہ روزہ رکھ رہا ہے، تو اس بندے کو اجر و ثواب کیا ملتا ہے؟ اس بندے کو رب اجر اور ثواب یہ دیتا ہے کہ اس بندے کے لیے قیامت کے دن اگر کوئی ایسی بات ہو بھی گئی بندے سے، ٹھیک ہے، کوئی تھوڑی بہت ہو جاتی ہے، تو رب تعالی کی بارگاہ میں یہ روزہ اور قرآن سفارش کریں گے۔ یہ جتنی روایات آپ نے سنی ہیں، جی جی جی، ان روایات کے اندر مختلف آتا ہے کہ جو بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، طلب ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب جب یہاں پہ یہ بولا جائے نا، علماء بیان کرتے ہیں کہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اس سے کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ گناہ صغیرہ، ٹھیک ہے، گناہ صغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اب یہ احادیث آئی ہیں، ان کے اندر کہیں یہ فرمایا گیا کہ اس بندے کو باب الریان میں داخل کروایا جائے گا، وہ دروازہ جنت کا، وہاں سے اس بندے کو جنت میں لے جایا جائے گا، یہ اس بندے کا اعزاز ہوگا۔ اور کچھ روایات کے اندر آتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان بیان کیا کہ قرآن اور روزہ شفاعت کریں گے۔ یہ تمام احادیث اور قرآن کی جو اوپر والی آیت پڑھی ہے، اس کے اندر یہی پتہ چلتا ہے کہ روزہ بہت اہمیت والی چیز ہے۔ سبحان، ٹھیک، روزے کو ہم نارمل نہ لیں۔ ہم بسا اوقات ایسے تھوڑی سی گرمی محسوس کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جناب روزے کو چھوڑ دیں۔ اگر ہم یہ دیکھیں نا، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اگر بندے کو پتہ چل جائے نا کہ روزے کی اہمیت کیا ہے، تو بندہ پوری زندگی اس بات پہ کوستا رہے اپنے آپ کو کہ میں نے کیوں روزہ ضائع کر دیا۔ اور بلکہ وہ فرمان یہ ہے کہ ایک بندے کا فرض روزہ، یہ رمضان کا فرض روزہ ہے نا نبی علیہ السلام کا، وہ روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندے کا رمضان کا فرض روزہ ایک مس ہو جائے، وہ پوری زندگی روزے رکھتا رہے نا، اس کا ثواب نہیں کما سکے گا جو ایک فرض روزے کا ثواب ہے۔ صحیح صحیح، یہ تمام روایات اس معاملے میں ہیں کہ جس میں روزہ رکھنے کی فضیلت اور اہمیت، ہمیں یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ابھی آپ نے سنے ہیں فرامین، اب قرآن کی آیت بھی سنی ہے۔ اب وہ ناظرین سامعین جو سن رہے ہیں، وہ اگر بسا اوقات ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ذوق شوق سے ایک دو روزہ رکھتا ہے، پھر کہتا ہے جناب بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے میں نے روزہ نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، وہ نبی علیہ السلام کے اس فرامین پر اگر عمل کرے گا، اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس برداشت کرے گا، صحیح، تو اس بندے کے لیے یہ سارے انعامات وہ ہوں گے جو بیان کیے گئے۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تو یہاں تک بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے گرمیوں کے روزے بڑے پسند ہیں۔ آج کٹائی کا موسم ہے اس وقت، تو لوگ اپنے اپنی فصلوں میں لگے ہوئے ہیں، کام کاج میں مصروف ہیں، تو اس میں بندہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے آج ہمارا کام ہے، آج میں روزہ نہیں رکھتا، ٹھیک ہے، میں کل رمضان کے بعد ایک رکھ لوں گا۔ صحیح، اب یہ وہ فضیلت اور اہمیت کے بندہ پیچھے ہٹ جائے گا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان، اس کا مفہوم کہ روزہ ایک مس ہو جائے، پوری زندگی بندہ روزے رکھتا رہے، وہ اجر و ثواب نہیں ہوگا جو فرض روزے کا اس وقت رکھنے کا۔ صحیح صحیح، اب ہمیں چاہیے کہ یہ رمضان مبارک کی جو فضیلت ابھی سنی ہے، جو اہمیت سنی ہے، ہمیں رمضان مبارک کے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، روزے رکھنے چاہیے۔ بالکل گھر میں ایسا ایک ماحول بنائے کہ بچوں کا دل کرے، بڑوں کا دل کرے، روزہ رکھے جائیں۔ یہ نا ایسا آپ جانتے ہوں گے کہ کئی گھر ایسے ہوتے ہیں کہ جناب جہاں پر پورے گھر کا گھر روزہ نہیں رکھتا، ایسا بھی ہے، بالکل ایسا ہی، ٹھیک ہے۔ اب کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہاں جی، اور مسلمان کو نیکی کے اندر حریص ہونا چاہیے، بالکل ایسا، نیکی کوئی بھی ہو۔ اب آپ دیکھیں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وضو فرمایا کرتے تو ان کے بچے وہ پانی کو لیتے تھے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ یہ بچا ہوا پانی اور وضو کے قطرے یہ قیامت کے دن بندے کے لیے شفاعت